ایک غریب آدمی نے پانی میں غوطہ لگا کر بڑی مشکل سے ایک مچھلی پکڑی۔ وہ پورا دن مچھلی پکڑنے میں مصروف تھا۔ وہ اس مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش تھا کہ آج میں اپنے بچوں کو یہ مچھلی کھلاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی مچھلی پکڑ کر پانی سے باہر آیا۔ جب وہ بڑی مشکل سے مچھلی پکڑ کر پانی سے باہر آیا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو سامنے سے ایک شخص آیا۔ اس نے بڑے غصے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ مچھلی چھین لی۔ غریب شخص نے وہ مچھلی بچانے کی بہت کوشش کی، مگر آخر کار اس شخص نے زور زبردستی کر کے اس کے ہاتھوں سے وہ مچھلی چھین لی۔ مگر جب وہ شخص وہ مچھلی چھین رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں مچھلی کا دانت لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے بڑے مزے سے مچھلی پکانا شروع کر دی۔ جس وقت وہ پکا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں مزید درد بڑھ رہا تھا، جس ہاتھ پر مچھلی کا دانت اسے لگا تھا۔ اس نے مچھلی پکائی اور چارپائی پر بیٹھ کر وہ مچھلی کھانے لگ گیا۔ جب وہ مچھلی کھا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کی اس انگلی میں درد اور زیادہ بڑھ گیا جہاں سے اسے مچھلی کا دانت لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی انگلی کا درد مزید بڑھتا جاتا ہے اور اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرے ہاتھ کی انگلی میں درد ہو رہا ہے، اس لیے وہ جلدی سے آ جائے۔ جب ڈاکٹر گھر آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کو کہاں درد ہے، تو وہ اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی انگلی میں درد ہے اور یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے اور جو کہ اس کی برداشت سے اب باہر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر اس کی انگلی کو بغور دیکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آپ کی انگلی میں بہت شدید انفیکشن ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کی انگلی کو کاٹنا پڑ جائے۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ انفیکشن آپ کے سارے ہاتھ میں پھیل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کو بھی کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کل ہاسپٹل آ جائیے گا جہاں پر آپ کے ہاتھ کی انگلی کو کاٹ دیا جائے گا۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کی انگلی کو جہاں تک انفیکشن پھیلا تھا کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہاسپٹل سے وہ سیدھا گھر واپس آتا ہے اور جب وہ گھر واپس آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا درد ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ تو وہ فوراً سے ڈاکٹر کو کال کر کے اسے گھر آنے کا کہتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے کہنے پر اپنی انگلی کٹوا دی، لیکن میرے ہاتھ کا درد تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر جب اس کا ہاتھ چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں انفیکشن پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اب تو تمہارے ہاتھ میں بھی انفیکشن پھیل چکا ہے، ہمیں یہ ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ انگلی بھی کٹ گئی اور ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب وہ پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور ڈاکٹر کو اپنے گھر آنے کا کہتا ہے۔ ڈاکٹر جلدی سے اس کے گھر آتا ہے۔ ڈاکٹر اس کا ہاتھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے جو تمہارا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، اور یہ شخص بتاتا ہے کہ اب میرے پورے بازو میں شدید درد ہے جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر پھر اس کا بغور معائنہ کرنے کے بعد اسے بتاتا ہے کہ یہ انفیکشن تو تمہارے پورے بازو میں پھیل چکا ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں تمہارا بازو بھی کاٹنا پڑے گا۔ یہ شخص دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر بڑا روتا ہے اور بڑا پریشان ہوتا ہے کہ شاید میں نے کسی انسان پر کوئی ظلم کیا ہے جس کی مجھے یوں سزا مل رہی ہے۔ پھر اسے یاد آ جاتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک غریب شخص سے مچھلی چھین لی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد اس کا بازو بھی کٹ جاتا ہے اور یہ شخص اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ سڑکوں پر اور چوراہوں پر اس غریب شخص کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آخر کار ایک دن مزدوری کرتے ہوئے ایک جگہ پر اسے غریب شخص نظر آ جاتا ہے۔ یہ شخص اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے بد دعا کی تھی۔ تو اس غریب شخص نے کہا کہ ہاں، تم نے میرے ہاتھوں سے میرے بچوں کا رزق چھین لیا تو میں نے تمہارے لیے بد دعا کی تھی۔ تو یہ شخص اس غریب آدمی سے کہنے لگا کہ خدا را اب مجھے معاف کر دو، یہ دیکھو پہلے میری انگلی کٹ گئی، پھر میرا ہاتھ کٹ گیا اور پھر میرا اب پورے کا پورا بازو کٹ چکا ہے۔ درد کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، صرف تم نے مجھے بد دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ یہ سب اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ شخص اس غریب آدمی کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ وہ غریب شخص اسے اٹھاتا ہے اور فوراً اسے گلے لگا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غریب کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ غریب کی بد دعا سیدھا عرش پر جا کر سنائی دیتی ہے۔ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے
ورنہ دنیا میں ہی ہمارے لیے مشکل بڑھ جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔